بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المعراج کیمپس جماعت ہشتم کے عزیز طلبہ، آج سبق نمبر 3 آیت نمبر 11 تا 13 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کچھ سوال آئے سبق نمبر 1 میں۔ سورۃ الانفال کی ابتدا میں بتا چکا آپ کو کہ سورۃ الانفال ایک مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر رکوع کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے اور آیات کی تعداد 75 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد کی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 میں اس کا لفظ آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ قرآن کے اندر اسلوب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک لفظ کو اٹھا کر جس کا ذکر زیادہ ہو اس پر پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلوب تسمیت الکل باسم الجز، یعنی ایک جز کی وجہ سے پورے کل کا نام رکھ دیا گیا انفال۔ پھر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر مومنوں کی 5 صفات کو ذکر کیا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے آیات کی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مومنوں کو کیسے نکلنا چاہیے اپنے گھروں سے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اس طرح نکلنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ انما یساقون الی الموت، یعنی جیسے موت کی جانب ہانکے جاتے ہیں۔ تو یہ صفت بنی مومنوں کی، اور یہ ایک ظاہری جو فطری بات تھی، ظاہری ڈر تھا، فطری ڈر تھا، اس کو بیان کیا گیا، نہ کہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ان کے دل کے اندر بہت زیادہ خوف تھا یا ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ظاہری فطری بات ہے کہ 12,000 یا 1000 تلواریں چل رہی ہوں، اس کے درمیان اپنے سر کو دینا اور موت کے منہ میں جانا، یہ ایک ڈرنا فطری عمل تھا، اس لیے جو ہے کہ انما یساقون الی الموت۔ پھر اللہ رب العزت نے مدد کتنے فرشتوں سے کی؟ 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے کی۔ پھر اس مدد کو مومنوں کے لیے کیا بنایا؟ وہ خوشخبری بنایا۔ یہ رکوع نمبر 1 کے اندر سوالات بن سکتے تھے، وہ میں بتا چکا آپ کو۔ مدنی صورت، اس کے بعد 313 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے، اس میں سے 14 شہید ہوئے، 70 کفار مارے گئے، 70 زخمی ہوئے، 70 قیدی ہوئے۔ تو یہ تمام کے تمام سوالات سورۃ الانفال کے پہلے رکوع میں بن سکتے ہیں۔ دوسرا رکوع کی ابتدا کرتے ہم کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ لیا اونگ نے، نیند نے۔ کیوں؟ امنۃ منہ، تاکہ تمہیں سکون ملے، تسکین ملے اس کے ذریعے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی کو، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اس پانی کے ذریعے پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی پلیتی کو، شیطان کی ناپاکی کو۔
وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، جما دے۔ پھر دیکھیے اس کو، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ذکر کرتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، اذ جب، یغشیکم النعاس، تمہیں ڈھانپ لیا اونگ نے، نیند نے، امنتا منہ، تاکہ تمہیں سکون ملے اس کے ذریعے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی کو، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی پلیتی کو، شیطان کی ناپاکی کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کی جانب وحی کی کہ تم مومن لوگوں سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ثابت قدم رہو۔ جب تم ثابت قدم رہو گے تو ان قریب میں کفار کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دوں گا، رعب ڈال دوں گا۔ بس تم نے کیا کرنا ہے، جب بندہ ڈر گیا تو آپ نے حاوی ہو جانا ہے، اور تم نے ان کی گردنوں پر بھی مارنا ہے، اور تم نے ان کے ہر جوڑ پر مارنا ہے، مارتے جائیے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے مدد کی مسلمانوں کی، اور یہاں پر کیا فرمایا، اذ یوحی، اس وقت کو یاد کرو، اذ یوحی، جب وحی کی رب کا، آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو، الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو، پلٹنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں پھیرنی، ثابت قدم رہو۔ سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کفار کے دلوں کے اندر، الرعب، رعب کو، فضربوا، پس تم مارو، فوق الاعناق، گردنوں پر، وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر جوڑ پر، ہر پور پر، ہر جوڑ پر۔ پھر دیکھیے، اذ یوحی، جب وحی کی رب کا، آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو، الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کفار کے دلوں میں، الرعب، رعب کو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان میں سے ہر پور پر، ہر جوڑ پر۔ اچھا جی، ایسا کیوں کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ذَلِكَ، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر دیکھیے سائد کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالی سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق جی، آیت نمبر 11، 12 اور 13، اور کچھ سوالات جو سورۃ الانفال کی ابتدا میں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔